الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. گرامی قدر معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھی، سورۃ المزمل کی کچھ ابتدائی آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. یہ وہ آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں ایک خصوصی نماز کا حکم فرمایا. لیکن اس سے پہلے حضور کو المزمل کہہ کر خطاب فرمایا گیا. عربی میں المزمل کا مطلب ہوتا ہے چادر میں لپٹنے والا شخص. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بڑے ہی محبوبانہ انداز میں اور بڑے ہی پیارے انداز میں فرمایا، اے چادر میں لپٹنے والے شخص. جب پہلی بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے اور حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے تھے اور آپ پر نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، تو اس بوجھ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت جاڑا لگنے لگا، ٹھنڈ محسوس ہونے لگے. آپ غار حرا سے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا مجھے چادر میں لپیٹو، مجھے چادر میں لپیٹو. تو اللہ رب العزت نے اسی پس منظر کو یا ایھا المزمل میں سمو دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام المزمل بھی پڑ گیا. اس کے بعد اس سورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قم اللیل الا قلیلا، کہ اے پیغمبر، اے چادر میں لپٹنے والے، رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جائے. اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا، اس رات میں اٹھنے کے لیے کہا جو رات سونے کے لیے بنی، آرام کے لیے بنی. لیکن اللہ رب العزت نے پیغمبر کے لیے حکم فرمایا کہ رات میں آپ عبادت کے لیے اٹھ جایا کریں، تھوڑا سا حصہ سویا کریں. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم فرمایا، تہجد کی نماز کا حکم فرمایا اور
اکثر مفسرین کے مطابق شروع میں ابتدا میں تہجد کی نماز نہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بلکہ تمام صحابہ کرام پر فرض کی گئی تھی. جیسے ظہر کی نماز فرض ہے، عصر کی نماز فرض ہے، عشاء اور مغرب کی نماز فرض ہے، ایسے ہی تہجد کی نماز شروع میں مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرض تھی، اور جو تھوڑے سے صحابہ اس وقت ایمان کے حلقے میں داخل ہوئے تھے ان پر بھی فرض تھی. اور اس تہجد کی نماز کی مقدار کم سے کم 1/3 رات مقرر کی گئی تھی. یعنی اگر رات 6 گھنٹے کی ہو رہی ہے مثلا، تو 2 گھنٹے 1/3 تہجد کی نماز کے لیے خاص کیا گیا تھا. اگر رات 6 گھنٹے کی ہے تو 2 گھنٹے اللہ کی عبادت میں گزارنے کے لیے، تہجد کی نماز پڑھ کر کے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اس حصے کو خاص کیا گیا تھا. بعض روایات کے مطابق سال بھر تک یہ معمول جاری رہا. تقریباً 1 سال یہی معمول رہا کہ رات کے 1/3 حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس رات کو گزارا جاتا تھا اور اللہ کی عبادت کی جاتی تھی. بعد میں سورۃ المزمل کی آیت نمبر 20 نازل ہوئی اور تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی. پھر 5 نمازیں جو ہیں وہ فرض رہ گئی. پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ رات میں آپ اٹھ کھڑے ہو جائیں، رات کا آدھا حصہ یا آدھے سے کچھ کم کر لو. پہلے 1/3، پھر کہا گیا آدھا حصہ. یعنی اگر 6 گھنٹے کی رات ہو رہی ہے تو 3 گھنٹے تہجد کی نماز میں گزارنے کا حکم دیا گیا. اور اگلی آیت میں کہا گیا او زد علیہ، یا اس سے کچھ زیادہ کر لو، اس کا بھی اختیار دیا گیا. اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو، ٹھہر ٹھہر کر کیا کرو. اس آیت سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اگر ہم دیکھیں تو آپ بکثرت نمازیں پڑھا کرتے تھے. فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازیں بکثرت پڑھا کرتے تھے. وہ نمازیں جنہیں آج ہم سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کہتے ہیں وہ پڑھا کرتے تھے. اور بعض اہل علم نے تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات میں 50 نمازیں فرض کی گئی، 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی. لیکن اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر 45 وقت کی نمازیں معاف کر دی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت کے ہاں چونکہ بہت بلند تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو شکر گزار بندہ بنانے کے لیے دن بھر اور رات بھر میں نمازوں کا ایسا معمول بنایا تھا کہ سنن اور نوافل ملا کر کے 50 نمازیں بن جاتی تھیں. یعنی فرض نمازیں تو 5 وقت کی آپ پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کے علاوہ کچھ رکعت اتنی اور ملا لیتے تھے کہ وہ اس کے برابر ہو جاتی تھی جو معراج میں آپ پر فرض کی گئی تھی. اور یہ تہجد کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا اور اس کے لیے جس رات کو خاص کیا گیا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اگلی آیتوں میں یہ بھی فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا،
کہ بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جس سے نفس اچھی طرح کچلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔ یعنی اللہ چاہتے تو تہجد کی نماز کو دن کے اجالے میں بھی فرض کر سکتے تھے، لیکن رات کا حصہ خاص کیا گیا اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ رات کے سناٹے میں اور رات کے اندھیرے میں جب ساری دنیا سو رہی ہو، ایسے وقت میں کوئی انسان بیدار ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے اپنے نفس پر قابو پانا اور نفس کو کچلنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور جس دن نفس پر انسان قابو پا لے پھر اس دن اس کی زندگی شریعت سنت کے مطابق آسانی سے گزرنے لگتی ہے۔ آج ہم اور آپ کتابیں سننے کے باوجود، تقاریر سننے کے باوجود، جلسے جلوس میں شرکت کے باوجود اور سوشل میڈیا کے ذریعے اچھی چیزیں احادیث اور قرآن دیکھنے اور پڑھنے کے باوجود نیک نہیں بن پا رہے، ویسا مسلمان نہیں بن پا رہے ہیں جیسا اللہ کو مطلوب ہے، جیسا پیغمبر کو مطلوب ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنے نفس پر قابو نہیں پایا۔ ہم نفس کے غلام ہیں، ہمارا کنٹرول نفس پر نہیں ہے، نفس کا کنٹرول ہمارے اوپر ہے، وہ جدھر چاہتا ہے ہمیں لے کر چلا جاتا ہے۔ تو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے سے انسان کے لیے اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور رات کے وقت میں چونکہ شور و غل نہیں ہوتا، لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے، اس لیے تلاوت اور دعا بالکل ٹھیک اور حضور قلب کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں یہ حکم اسی لیے دیا گیا، اگلی آیت میں کہا گیا ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ دن میں تو آپ کی لمبی لمبی مصروفیات ہیں، دن کا وقت دوسرے کاموں کے لیے خاص ہے، تو دن میں تہجد کی نماز اگر پڑھیں بھی تو اللہ رب العزت کے ساتھ جو خصوصی گفتگو ہونی ہے، اللہ کے ساتھ جو خصوصی تعلق اور قرب حاصل کرنا ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک تابعی ہے حضرت اسود ابن یزید رحمۃ اللہ علیہ، ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات نماز کے سلسلے میں کیا تھے؟ مسجد نبوی میں آپ جو نماز پڑھتے ہیں ہم تو وہ دیکھتے ہیں، لیکن گھر کے اندر رات میں آپ کتنی نماز پڑھتے ہیں اور کیا معمول رہتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں سو جایا کرتے تھے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سو جایا کرتے تھے، اور جب آدھی رات یا اس سے کچھ کم گزر جاتی تھی بیدار ہو جاتے تھے، بیدار ہونے کے بعد وضو کر کے آپ تہجد کی نماز میں مشغول ہو جاتے تھے، دو رکعت کر کے 6 مرتبہ آپ نماز پڑھتے تھے، یعنی 12 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ ہم تو 12 رکعت پڑھیں بہت ہوگا آدھے گھنٹے میں قصہ ختم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تہجد کی پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ مکمل تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورۃ البقرہ، ہمیں ہفتوں لگ جائیں گے تلاوت کرنے میں، مہینے بھی بعض لوگوں کے ایسے گزر جاتے ہیں سورۃ البقرہ پوری نہیں پڑھ پاتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں سورۃ البقرہ پوری پڑھ لیتے تھے۔
आले इमरान दूसरी रकात में पूरी की पूरी पढ़ लेते थे, सूरह निसा और मायदा एक एक रकात में पढ़ लिया करते थे, खड़े खड़े तिलावत कर रहे तो कर रहे। बाद सहाबा ने कहा कि अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आप इतनी नमाजें क्यों पढ़ते हैं कि आपके पांव मुबारक में वरम आ जाता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इतनी मेहनत और इतने एहतमाम से ये नमाजें इसलिए पढ़ता हूं ताकि मैं अल्लाह की निगाह में शुक्रगुजार बंदा बन सकूं। अल्लाह ने जब मुझे इमामुल अंबिया बनाया है, तमाम नबियों का सरदार, तो मेरा भी कुछ हक बनता है कि मैं अल्लाह की ऐसी इबादत करूं कि अल्लाह मेरा नाम अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। फिर हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, आखिर में वित्र की नमाज पढ़ते थे, यानी जब तहज्जुद से फारिग हो जाते थे तो वितर की नमाज पढ़ते थे। और असल तरीका यही है कि आदमी रात में इशा की फर्ज नमाज पढ़ ले, 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ ले, नफल पढ़ना है वो पढ़ ले, वितर ना पढ़े। और रात के आखिर हिस्से में फजर का वक्त शुरू होने से पहले बेदार हो जाए, तहज्जुद की नमाज पढ़े और आखिर में वितर की नमाज पढ़े। असल हुक्म यह है। लेकिन आज गफलत आम है और इस कदर लोग सोते हैं और देर से सोते हैं कि तहज्जुद में क्या फजर के लिए उठना मुश्किल है, तो वितर की नमाज छूट जाएगी, कज़ा हो जाएगी, इसलिए आसानी के लिए बता दिया गया कि इशा के बाद ही पढ़ लो। लेकिन वो ऐसी आदत बन गई कि कभी ख्याल भी नहीं आता कि महीने में एक रोज या हफ्ते में एक रोज हम वितर की नमाज तहज्जुद के बाद पढ़ते। हमारी आदत बदल गई। और इस वितर पढ़ने के बाद आपका मामूल बताया कि अगर अपनी किसी बीवी से मुलाकात की ख्वाहिश होती तो मुलाकात करते और थोड़ी देर आराम के लिए लेट जाते थे। और जैसे ही फजर की अजान होती, वक्त शुरू होता, आप उछल पड़ते थे। रिवायत के अल्फाज हैं, वसबा कामा बिसुरअतिन, तेजी से खड़े हो जाते थे। अगर गुस्ल की जरूरत होती गुस्ल फरमाते, वरना वुजू करते, 2 रकात फजर की सुन्नत पढ़ते और फिर मस्जिद नबवी में आकर फजर की इमामत फरमाते थे। यह आपका मामूल था, एक दिन का नहीं, हमेशा का मामूल था। और इस कदर पाबंदी से आपने ये तहज्जुद की नमाज पढ़ी है और आपने अपने रात के इस मामूल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है कि बाद के फुकहा ने तहज्जुद की नमाज को सुन्नत मुअक्कदा करार दिया। सुन्नत मुअक्कदा। लेकिन हमारा जमाना गुजर जाता है, महीने गुजर जाते हैं, कभी तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ते। और ये तहज्जुद की नमाज तो वो पढ़ेगा जिसे फजर पढ़ने की फिक्र हो। और जो आदमी रात को सोकर उठता है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, वो क्या तहज्जुद पढ़ेगा और क्या फजर पढ़ेगा। पैगंबर की रातें ऐसी गुजरती थी और हमारी रातें, हमें भी उतने ही घंटे की रातें मिली हैं जितने घंटे की रातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली थी। आपने अपनी रातों को ऐसा रोशन बनाया कि उस रोशनी में इंसान अपनी जिंदगी के अंधेरों को दूर कर सकता है। और हमने अपनी तारीक रातों को और तारीक बना दिया, इतना तारीक बना दिया कि उस तारीकी की वजह से दिन के उजाले में भी हम अंधेरे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी रातें गुजारी हैं, जिसका पस मंजर कुछ पेश किया गया, मुसलमानों को भी वैसी रात गुजारनी चाहिए। आज हम अपनी रातों का जायजा लें, बस अल्लाह की पनाह। क्या अवाम, क्या खवास, क्या जवान और क्या बूढ़े, सबके हाथ में मोबाइल, गपशप, इधर उधर घूमना फिरना और रात को देर से सोना हमारी जिंदगी का मामूल है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں سو جایا کرتے تھے اور ہم رات کے ابتدائی حصے میں تو ادھر ادھر گھومتے رہتے اور اتنی دیر سے سوتے ہیں کہ عام طور سے وہ وقت تہجد کا شروع ہو جاتا ہے اور سوئے رہتے ہیں فجر کی اذان تک سننے کی نوبت نہیں آتی. کیا ایک مسلمان کو 7 بجے 8 بجے 9 بجے 10 بجے سو کر اٹھنا چاہیے؟ اسے تو ایک بامقصد زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا ہے اور بامقصد زندگی کا آغاز تہجد کی نماز کے وقت سے ہوتا ہے. بہت ہوا تھکے ماندے ہیں تہجد نہیں پڑھ سکے تو بامقصد زندگی کا آغاز فجر کی اذان سے ہوتا ہے. ہمیں اپنی راتوں کا جائزہ لینا چاہیے. موبائل نے ہماری راتوں کو کس قدر برباد کر رکھا ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے. وقت کا حساب ہوگا. جو چیزیں موبائل میں دیکھی جا رہی ہیں ان کا حساب ہوگا. جن پیسوں سے نیٹ خرید کر یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں ان کا حساب ہوگا. کیا ہم اور آپ تیار ہیں اپنے پیسوں کا حساب دینے کے لیے؟ اپنے ضائع کیے گئے وقت کا حساب دینے کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ ہرگز نہیں. اللہ اگر حساب لینے پر آمادہ ہو جائیں تو گاڑی یقیناً پھنس جائے گی. اس لیے اپنی راتوں کی قدر کریں, اپنی راتوں کی حفاظت کریں. ایک روایت میں ہے جب انسان رات کو غلط کاموں میں مشغول ہو کر سوتا ہے, یعنی اللہ کا ذکر نہیں کرتا, دعائیں نہیں پڑھتا, قرآن کریم کی کوئی سورہ نہیں پڑھتا, خاص طور سے قل اعوذ برب الفلق اور ناس اور قل هو اللہ احد وغیرہ, یہ پڑھ کر نہیں سوتا جیسا کہ آج کا معمول ہے. ہم دیر سے شادی خانوں سے آتے ہیں, دعوتوں سے آتے ہیں, سڑک پر مٹر گشتی کرتے ہوئے گھومتے پھرتے ہوئے پھر اپنے گھر کو آتے ہیں. اس کے بعد پھر موبائل کی مصروفیت. ظاہر ہے اس قدر ذہن اور دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے کہ اس وقت نہ دعا پڑھنا یاد, نہ قرآن کریم کی کوئی سورہ پڑھنا یاد, نہ اللہ کو یاد کرنا. سو گیا آدمی. شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے. وہ گرہیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی, لیکن جو چیزیں دکھائی نہ دیں وہ چیزیں نہیں ہیں ایسا بھی نہیں. ہوا دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن ہوا کا وجود ہے. جنات ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں لیکن جنات موجود ہیں. پھول کی خوشبو ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن خوشبو ہے. ایسے ہی 3 گرہیں انسان پر شیطان لگا دیا کرتا ہے. وہ گرہیں کس لیے؟ کہ یہ تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے. وہ گرہیں کس لیے؟ یہ فجر کے لیے نہ اٹھ سکے. یہ گرہیں کس لیے؟ کہ یہ رات میں اللہ کی عبادت نہ کر سکے. یہ گرہیں کس لیے؟ اللہ کو یاد نہ کر سکے, اللہ کو ذکر نہ کر سکے اور دین کا اور نیکی کا کوئی کام نہ کر سکے. بس یہ سویا رہے, بس سویا رہے. اس کے دل پر 3 گرہیں لگا دی گئی. جب بندہ بیدار ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. اسی لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بھی بتایا گیا کہ جب آپ بیدار ہوتے تھے تو دعا پڑھا کرتے تھے. بیدار ہونے کی دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے. جب انسان وہ دعا پڑھتا ہے یا کچھ نہیں تو کم از کم اٹھنے کے بعد اللہ کا نام بھی لے لے تو ایک گرہ غفلت کی کھل جاتی ہے. اور پھر اٹھ کر اگر وضو کر لیتا ہے تہجد کے لیے یا فجر کے لیے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے. اور جب 2 رکعت نماز چاہے تہجد کی پڑھ لے یا سنت فجر پڑھ لے تو وہ تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. اب آپ شیطان کی قید سے آزاد ہو گئے. اب آپ کو نیکیوں کی توفیق ہوگی, عبادت میں مزہ آئے گا, اذان سن کر طبیعت مچلے گی. اب اس
روایت کے پس منظر میں ذرا اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے کہ یہ تو اس کے لیے ہے جو تہجد یا فجر کے لیے اٹھ رہا ہو. اس شخص پر بھی 3 گرہیں لگی ہوئی ہیں. جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، وضو کرتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو وہ گرہیں کھلتی ہیں. اور آج مسلمان جو اٹھ ہی رہا ہے 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، اس کی گرہیں کون کھولے گا؟ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ان 3 گرہوں کو کھول سکے، کیونکہ اس گرہوں کے، ان جوڑوں کے کھلنے کا وقت ختم ہو گیا. اب پورا دن اور ہماری پوری مصروفیت اگر اللہ بچائے تو ہم بچ پائیں گے، ورنہ تو پھر گناہوں میں گزریں گے، نماز چھوڑنے میں گزریں گے، تلاوت چھوڑنے میں گزریں گے، اللہ کا ذکر چھوڑنے میں گزریں گے. آپ زندگی کا جائزہ لیجیے. آپ صرف آج کی رات کا جائزہ لیجیے، ایک دن کا جائزہ لیجیے، ایک دن پہلے کا جائزہ لیجیے کہ ہم صبح کتنے بجے اٹھے اور رات کو کتنے بجے سوئے. اس درمیان میں 12، 13، 14 گھنٹے ہماری زندگی کا کتنا حصہ اللہ کی یاد اور عبادت میں گزرا اور کتنا حصہ دنیا میں گزرا اور کتنا حصہ گناہوں میں گزرا. اگر آپ حساب کریں گے تو آپ کے حساب کے بعد جو ٹوٹل نکلے گا، جو نتیجہ نکلے گا وہ یہی کہ یا تو ہمارے اوقات دنیا میں گزر گئے یا تو ہمارے اوقات گناہ میں گزر گئے. اللہ کی یاد میں یا تو کچھ لمحے گزرے یا کچھ گزرے ہی نہیں، کیونکہ وہ گرہیں کھلی نہیں ہیں. اس لیے ہمیں خود اپنی رات کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے بچوں کی رات کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی بیویوں کی رات کا جائزہ لینا چاہیے، بچیوں کو رات میں جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری رات کیسی گزر رہی ہے اور پیغمبر کی رات کیسی تھی. پیغمبر کی پوری زندگی کی راتیں ایک جیسی تھیں. کم سے کم ہماری زندگی کی ساری راتیں نہ صحیح، کم سے کم 1-2 سال کی راتیں تو ایسی ہوں کہ اگر ان راتوں کا پیغمبر کی راتوں سے تقابل کیا جائے تو ہماری راتیں پیغمبر کی راتوں کے بالکل ہو بہو نظر آئیں اور اسی کے نقش قدم پر ہماری راتوں کو شمار کیا جا سکے. یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. ہماری زندگی اسی لیے بنی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی کی زندگی کے سامنے بالکل سر خم تسلیم کرنے جیسا بنا دیں. ہماری کامیابی کا راستہ وہیں سے شروع ہوتا ہے اور ہماری کامیابی کا راستہ وہیں ختم ہوتا ہے. اتباع سنت یہیں سے زندگی کا آغاز بھی ہے اور اتباع سنت یہیں زندگی کا اختتام بھی ہے. اس لیے راتوں کی قدر کریں، راتوں کو ضائع نہ کریں، تہجد پڑھنے کی عادت ڈالیں. کچھ نہ صحیح 2 رکعت پڑھیں، روز نہ صحیح ہفتے میں 1 روز پڑھیں. سنڈے کو چھٹی رہتی ہے. چھٹی کا مطلب ہمارے یہاں کیا ہے؟ چھٹی کا مطلب سوئے رہو. کم سے کم سنڈے تو تہجد پڑھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. اسکول نہیں ہے، ٹیوشن نہیں ہے، کہیں جانا نہیں ہے. زندگی بدلیں. یہی اللہ چاہتا ہے، یہی پیغمبر چاہتے ہیں اور پیغمبر کی زندگی ہم سب کے لیے اسوہ ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو اپنی راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.